بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 2 صفحہ نمبر 201، تعظیم اور مدح مضرت سے روکتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پڑھ کر روح الامین صورت والضحیٰ، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش تک اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ پڑھ کر روح الامین صورت والضحیٰ، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، وہ گئے عرش تک اور روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ تعظیم اور مدح مضرت سے روکتے تھے، اس نقطہ کا بڑا لحاظ فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش نظر تھی، فرمایا کرتے تھے کہ میری اس قدر مبالغہ آمیز مدح نہ کیا کرو جس قدر نصارہ ابن مریم کی کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ میں تو خدا کا بندہ ہوں اور اس کا فرستادہ ہوں۔ قیس بن سعد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حیرہ گیا، وہاں لوگوں کو دیکھا کہ رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں لوگ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپ کو سجدہ کیا جائے کہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے، تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے، یعنی سوال کیا انہوں نے، کیا تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، تو فرمایا جتنے جی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، جیتے جی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، جب زندہ ہے تب بھی سجدہ جائز نہیں، مر جائے تو پھر بھی جائز نہیں۔ معوذ بن عزرہ کی صاحبزادی ربی کی جب شادی ہوئی تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور دلہن کے لیے جو فرش بچھا گیا تھا اس پر بیٹھ گئے۔ گھر کی لڑکیاں اس پاس جمع ہو گئیں اور دف بجا بجا کر شہدائے بدر کا مرثیہ گانے لگیں۔ گاتے گاتے ایک نے یہ مصرع گایا: فینا بنی یعلم ما غد، ہم میں ایک پیغمبر ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے۔ فرمایا یہ چھوڑو اور وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی، فرمایا یہ چھوڑ دو اور وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ نے جب روز انتقال کیا، اتفاق سے اس روز سورج گرنے لگا۔ لوگوں کے خیال میں ایک پیغمبر کی ظاہری عظمت کا فرضی تخیل یہ تھا کہ اس درد و صدمہ سے کم از کم اجرام سماوی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس اتفاقی واقعہ کو اس کے واقعہ پر محمول کیا۔ ایک جہہ پسند انسان کے لیے اس قسم کا اتفاق بہترین موقع ہو سکتا تھا، لیکن نبوت کی شان اس سے بدرجہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ حضور نے اسی وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ چاند اور سورج میں گرنے لگنا خدا کی آیات قدرت میں ہے، کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرنے نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان محمد ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے 3 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، سانپوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ،
پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، اللہ اللہ اللہ، یا اللہ